نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عالم کی 3 عادتیں بیان کی ہیں۔ علم والے لوگ، حضرت ابو حازم فرماتے ہیں ایک عالم کے اندر 3 عادتیں اچھی ہونی چاہیے، ایک مولوی، ایک پیر، ایک نعت خوان جو دیندار بندہ، اس کے اندر 3 عادتیں لازمی ہونی چاہیے۔ کون سی؟ حضور فرماتے ہیں حضرت ابو حازم، اپنے سے بڑے کی نافرمانی نہ کرنا۔ عالم کا کام ہے، علم والے کا، جس کو بھی علم ہے، اپنے سے بڑے کی بے ادبی نہ کرے۔ آج نئی نسل کیا ہوتی ہے، باپ پتہ کیا کہتا ہے، کہتے تو تے ساڈا پیو ہو گئے۔ جب اولاد اپنے باپ کی نافرمانی کرتی ہے، باپ کہتے ہیں نہیں میں تیرا پیو نہیں، تو میرا پیو ہے۔ وجہ وہ باتیں ایسی بڑی بڑی کرتا ہے کہ باپ کو تصور ہوتا ہے، باپ کو یہ گمان ہوتا ہے میں، یہ مجھے سمجھا رہا ہے میں اس کا باپ نہیں، یہ میرا باپ ہے۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ باپ تنگ پڑ کے اپنی اولاد کو کہہ رہا ہے۔ وجہ اس باپ نے اپنی اولاد کو شروع سے دین ہی نہیں سکھایا۔ اگر وہ حافظ قرآن بنا ہوتا، اگر وہ عالم دین بنا ہوتا، اس کو سمجھ ہوتی کہ ماں باپ کے آگے سر بھی نہیں اٹھانا بھائی، زبان تو دور ہے، زبان تو ہلکی شے ہے، سر زیادہ وزنی ہے، سر بھی نہیں اٹھانا ماں باپ کے سامنے، ان کی بات کو غلط نہیں کہنا۔ ہاں غلط بات جو ہوتی ہے شریعت کے خلاف، اس کو غلط کہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر باپ کہتا ہے اپنے بیٹے کو داڑھی کیوں رکھی ہے، منڈا دے۔ اب اس میں باپ کی نافرمانی کرنے پہ ثواب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ او تو داڑھی رکھ گیا، مولوی بن گیا، کٹا دے داڑھی۔ انو ویکھو جدو مسیتے ہوندا ہے، اینا مسیتے نہیں جانا، کدے کدے جایا کر۔ اب اس صورت میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے پہ ثواب ہے، حکم نہیں ماننا۔ ہاں اگر کوئی حکم دے جاؤ بیٹا یہ کام کرو، جاؤ بیٹا نماز پڑھاؤ، جاؤ بیٹا اچھا کام کرو، اب اگر اولاد نہیں مانتی تو اولاد نہ فرمان۔ حضرت ابو حازم فرماتے ہیں عالم کی 3 عادتیں اچھی ہیں، اپنے بڑوں کی نافرمانی نہ کرے۔ نمبر 2، اپنے سے چھوٹے کو حقیر نہ سمجھے۔ اپنے سے چھوٹے کو، سارے بول، کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی کو کمی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ کمی ہے، ہم بڑے لینڈ لارڈ لوگ ہیں اور امیر لوگ غریب بندوں سے سلام بھی پورا نہیں لیتے، ایسے کر دیں۔ کئیوں کو تو کرونا آنٹی نے برباد کر دیا، وہ تو دور سے ایسے اشارہ کرتے، ٹچ سسٹم کر دیا انگریز نے، وہ نہیں کرونا لگ جائے گا، بڑا مسئلہ ہے، سلام لے لیا تو کرونا۔ کتنا کمزور مسلمان ہو گیا، اس کا ایمان کتنا کمزور ہو گیا، وہ سمجھتا ہے اب میں اپنے مسلمان بھائی کو ملوں گا تو مجھے بیماری لگ جائے گی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان قبل ان یتفرقا الا غفر لہما۔ حضور فرماتے ہیں جب 2 مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں یا آپس میں معانقہ کرتے ہیں، گلے لگتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ان کے ہاتھ بعد میں جدا ہوتے ہیں، ان کے سینے بعد میں جدا ہوتے ہیں، اللہ دونوں کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ انگریز نے ایسی سازش کھیلی، مسلمان دور سے، اور وہ چھکا چڑھا لیا اور ایسے سمجھتے ہیں کہ بیماری سے رک جائے گی۔ بھائی موت تو قبر میں آ جائے گی، موت تو 100 شیشوں کے اندر بند ہو جاؤ پھر بھی آ جائے گی۔ قرآن اٹھائیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جہاں کہیں بھی تم ہو، اگر اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو گے، موت پھر بھی تمہیں پکڑ لے گی۔ احتیاط لازم ہے۔ احتیاط کیا ہے؟ احتیاط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے نفرت کریں۔ بیماری کنورٹ نہیں ہوتی بھائی، بیماری کنورٹ نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا اپنے سے، حضرت ابو حازم، اپنے سے چھوٹے کو حقیر نہ سمجھو، اپنے سے غریب لوگوں سے محبت کرو، حقیر مت سمجھا کرو کہ کمی ہے، ایسے بڑے راجے مہاراجے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی راجہ مہاراجہ نہیں، اسلام کے اندر کوئی ساتھ افضل اور اعلیٰ نہیں۔ اسلام کے اندر کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ 26واں سپارہ پڑھیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، اللہ فرما رہا ہے میں نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، میں نے تمہارے قبیلے بنائے ہیں۔ کیوں تمہارے خاندان بنائے؟ تاکہ پتہ لگ جائے اس کا تعلق فلاں برادری کے ساتھ ہے، اس کا تعلق فلاں برادری کے ساتھ ہے۔ لیکن کیا آیا کوئی برادری بھی افضل اور اعلیٰ ہے؟ نہیں، اللہ فرما رہا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ سب سے زیادہ کیا ہے؟ جو نیک ہے، وہ چاہے بلال حبشی ہو اور وہ مکے کا ابو جہل ہو۔ حضور فرمایا تو تے جاہلوں کا پیو۔ ابو جہل بڑا سونا تھا، بزرگان دین روایات میں آتا ہے وہ اتنا اس کا چہرہ وہ اتنا خوبصورت اور لمبا نوجوان تھا کہ اس کے چہرے پہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے انار نچوڑا ہے۔ اور بلال حبشی سیاہ فام ہیں، حبشی ہیں، لیکن ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کی روشنی جو تھی ابو جہل کے چہرے سے زیادہ تھی۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو میں نے دیکھا معراج کی رات جب میں عرش و اللہ پہ پہنچا، آسمانوں پہ پہنچا، تو میرے پہنچنے سے پہلے مجھے بلال کی آواز آ رہی تھی۔ حضور نے پوچھا بلال تم کدھر کا؟ حضور تہاڈی سواری دی رکا پکڑی، نوکر دا کام ہی ہے، میں تے اگے گیا حضور۔ اور ابو جہل کو حضور نے فرمایا تو تے جاہلاں دا پیو ہے، وہ رہنے والا مکے کا، اور بلال حبشہ سے تشریف لائے۔ اور حضور نے فرمایا ارے بلال کو رب نے محبت مصطفیٰ کی وجہ سے یہ مقام دیا ہے کہ جنتی عورتوں کے حسن میں اگر اضافہ ہوگا، جنتی جو عورتیں ہیں ان کے حسن میں اضافہ بلال کی سیاہی کی وجہ سے ہوگا۔ ان کے چہروں پہ جو تل لگا ہے وہ حضرت بلال حبشی کے جسم مبارک کی برکت سے لگا۔ اپنے تیسری چیز عالم کے لیے اپنے علم سے دنیا نہ کماؤ۔ مولوی صاحب اتنی پراپرٹی ہے، 6 بنگلے ہیں پیر صاحب کے۔ پیر صاحب کا ایک شہر میں ایک بنگلہ ہے، دوسرے شہر میں دوسرا بنگلہ ہے، تیسرے شہر میں تیسرا بنگلہ ہے، چوتھے شہر میں چوتھا بنگلہ ہے، اور ہر بنگلے میں 2 کروڑ روپے کی گاڑی کھڑی ہے۔ کیوں؟ حضرت تشریف لائیں گے نا، یہاں برکت ہوگی تھوڑی دیر کے لیے، یہاں بیٹھا کریں گے۔ یہاں جو ٹون میں میرا 2 کروڑ روپے کی کوٹھی ہے، ایک آستانے کا پیر ہے، وہ مرید نے وقف کی ہوئی ہے، بس پیر صاحب سال میں 1 دفعہ تشریف لائیں، پیر صاحب سال میں 2 دفعہ تشریف لائیں، بس حضرت آئیں گے یہاں بیٹھیں گے، آپ کے جسم مبارک سے برکت حاصل ہوگی، اور بس پورا سال وہ کوٹھی بند ہے۔ یہ ہے جہالت۔ اگر تو اتنا اچھا ہوتا، اس کوٹھی کو تو نے جو اس مکان کو جو تو نے خالی رکھا ہے اس مکان کو مدرسہ بنا دیتا، 24 گھنٹے کے لیے اس مکان میں اللہ کے قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی، اگر تو اتنا اچھا ہوتا۔ عالم دنیا نہیں کماتا، عالم پیسہ کماتا ہے تو اس کے بدلے دین ہی کمائے۔ مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ اور نسل کو دین سکھاؤ۔ اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ تو پیر صاحب کے وہ جناب پراپرٹیاں دیکھی جائیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ جو انگلینڈ کے مولوی پیر ہیں ان کی پراپرٹیاں آپ دیکھیں تو پریشان ہو جائیں گے۔ انگلینڈ کا ایک مولوی ہے، بہت سارے ہمارے پاس آیا، وہ کوئی 51-52 پیر مولوی ہیں جن کی پراپرٹیاں شو ہوئیں، تو ان میں سے جو سب سے غریب پیر تھا نا، اس کی پراپرٹی کوئی 5-6 کروڑ روپیہ تھی۔ غریب پیر صاحب 5-6 کروڑ روپیہ ہے، اور حضرت نے اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا، اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بنایا۔ حضرت ابو حازم فرماتے ہیں عالم کا کام علم سے یا پیسہ جو کماتا ہے وہ دنیا نہ کمائے، وہ دین کمائے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت انس فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 ایسے لوگ ہیں، 3 ایسے لوگ اتنے خوش بخت ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کرے گا۔ اونچی آواز میں۔ اور حضور فرماتے 3 لوگ اللہ سے گفتگو کریں گے۔ کون سے ہیں؟ آپ فرمایا جو 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا نہیں کرواتا، جس کے اندر یہ 3 عادتیں پائی جائیں گی۔ جو 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا نہیں کرواتا۔ نمبر 2، جو کبھی بھی زنا نہیں کرتا۔ اب اس سے کون بچا بھائی زنا سے؟ زنا کی بہت ساری قسمیں ہیں نا۔ زنا خالی یہ نہیں ہوتا کہ زنا جو عرف میں مشہور ہے وہ زنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاتھوں کا بھی زنا ہے، آپ نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہے، آپ نے فرمایا زبان کا بھی زنا ہے، آپ نے فرمایا کانوں کا بھی زنا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہے۔ ہاتھوں کا زنا غلط کاری کرنا، آنکھوں کا زنا آنکھوں سے ماں بہن بیٹی بیوی کی تمیز کو ختم کر کے للچائی ہوئی نگاہ سے گناہ کی نظر سے دیکھنا غیر محرم کو، یہ آنکھوں کا زنا ہے۔ منہ کا زنا ہے، کسی کی ماں بہن بیٹی جا رہی ہے اس کو آوازیں کسنا، اسے کہنا بھائی نمبر مجھے بھی دے دو،
خیر اب تو بڑا فارورڈ کام ہے، اب لڑکیاں کہتے ہیں خود ہی لے لو بھائی، ٹینشن نہیں لینی، اب تو لڑکیاں خود کہتے ہیں بھائی نمبر لے لو، اب تو یہ آگے نکل گئی نا مردوں سے۔ حضور نے فرمایا کہ زنا کرنے والا بندہ وہ اللہ سے کلام نہیں کر سکے گا۔ تو آج یہ زنا اتنا عام ہو گیا اور ہر جگہ ہے، کون بچے گا؟ اور تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا نہ کرے، نمبر 2 جس نے کبھی زنا نہ کیا ہو، نمبر 3 آپ نے فرمایا اس نے اپنی کمائی میں کبھی سود کی ملاوٹ نہ کی ہو، اپنی کمائی میں سود کی ملاوٹ نہ کی ہو۔ اب لائف انشورنس، بیمہ پالیسی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، بچوں کے لیے فیوچر پلان بینک والے دیتے ہیں، کیا کیا ہے، پیسے سود پہ لوگ دیتے ہیں، کاروبار سود پہ کرتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی فیکٹریاں سود پہ چل رہی ہیں، کہتے ہیں مجبوری ہے۔ شریعت مجبوری کو نہیں مانتی، شریعت حکم دے رہی ہے، تمہارا کام ہے عمل کرنا، برکت ڈالنا اس رب کا کام ہے، تمہارا کام ہی نہیں ہے برکت کے لیے سود کھا لینا اور سمجھنا برکت آ جائے گی، نہیں برکت نہیں آئے گی، یہ تو تمہارا پیسہ وبال بن جائے گا تمہارے لیے۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور نہ ہی اللہ انہیں پاک کرے گا۔ 3 لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، نہ ہی اللہ ان کو پاک کرے گا۔ 3 لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا بوڑھا زانی، بڑھاپے میں بھی زنا کرتا ہے، ابھی بھی وہ بیٹھ کے تاش جوا کھیلتا ہے اور وہ پیسے لگاتا ہے۔ اس کی مثال شاہ کمال گراؤنڈ میں جا کے زندہ دیکھ لیں، آپ کو 40 سال کا نوجوان نہیں ملے گا، 60 سے اوپر ریٹائر شدہ، سارے جوا کھیل رہے ہیں، سارے تاش کھیل رہے ہیں، بوڑھا زانی۔ اور بڑھاپے میں بھی وہ فلمیں ڈرامے دیکھنے سے باز نہیں آتے، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ڈرامے دیکھتے ہیں، فیملی کے ساتھ بیٹھ کر وہ جناب کیا کر رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اگر کوئی گندی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو وہ زنا کر رہا ہے۔ تو یہ بڑھاپے میں بھی اگر کوئی بندہ زنا کر رہا ہو، عمر کے 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے، ابھی تک وہ گناہ سے باز نہیں آیا، ابھی تک اسے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں ہڈیاں کھڑکن گوڈے کمن تے مڑ گیا لک تیرا، ایسے ہو گیا تو بھائی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں ہڈیاں کھڑکن گوڈے کمن مڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باس نہ آیا جیو مرد دلیرا۔ تو بہت مرد ہے، تو بڑا دلیر ہے، عمر کے تیرے 60 سال۔ آج میں حدیث پڑھ رہا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کی 60 سال عمر ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو جانتا نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ذکر کر دیا، ہمارا روز ترجمہ پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے۔ کل ہم نے پڑھا رات کو وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندے نے اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، ہر بندے نے اپنے گناہوں کا بوجھ خود اٹھانا بھائی۔ نہ بے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، 30واں سپارہ پڑھیں، اللہ فرماتا ہے اس دن بیٹا باپ سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، دوست دوست سے بھاگے گا، ماں اپنی اولاد سے بھاگے گی، ہر بندے کو اپنے اعمال کی پڑی ہوگی۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم تو کبھی بھی اس طرف نہیں آئے۔ حضور فرماتے ہیں جو بوڑھا زانی ہے اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا، نہ ہی اللہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا۔ نمبر 2 ظالم بادشاہ۔ اب بادشاہ کا ظلم کیا کیا ہے؟ بہت سارے ظلم ہیں۔ بادشاہ کا ایک ظلم یہ ہے کہ اس کی حکومت میں زنا عام ہو گیا۔ بادشاہ کا ایک ظلم یہ ہے اس کی حکومت میں بے حیائی، فحاشی، عریانی عام ہو گئی۔ بادشاہ کا ایک ظلم یہ بھی ہے کہ اس کے معاشرے میں مہنگائی اتنی ہو گئی کہ لوگ غربت کی وجہ سے اور اس مہنگائی کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ بادشاہ کا ایک ظلم یہ بھی ہے کہ اس کی حکومت کے اندر نوجوان لڑکیاں ریپ کرواتی ہیں اور پیسے لیتی ہیں، وجہ حالات سے تنگ آ کر۔ بادشاہ کا ایک ظلم یہ بھی ہے کہ اس کی حکومت میں یہ قانون نافذ کر دیا جائے کہ 18 سال سے پہلے کلمہ ہی کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ بادشاہ کا ایک ظلم یہ ہے کہ وہ رول بنا دیں
بھائی کوئی بندہ 18 سال سے پہلے کلمہ نہیں پڑھ سکتا. بھائی کیوں؟ وجہ کس نے کہا تم کو؟ تاریخ اٹھاؤ، اسلام کو پڑھو. سب سے پہلے بچوں میں جو مسلمان ہوئے وہ میرے نبی کے داماد علی المرتضیٰ ہے. 7 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا ہے. تاریخ اٹھاؤ، میرے نبی کی سیرت کو پڑھو. طلحہ بن برہ یہودی کے بیٹے ہیں، 10 سال عمر ہے، میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے. صحابہ تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں میرے نبی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بچہ ڈائریکٹ صفے چیرتا میرے نبی کے پاس تشریف لے آیا اور حضور دوزانوں جیسے مسجد میں نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں، حضور بیٹھے ہیں، وہ سامنے آ کر نبی علیہ السلام کے گھٹنے مبارک کے ساتھ اپنے دونوں گھٹنے جوڑ لیتا ہے اور سامنے آ کے ایسے بیٹھ جاتا ہے. اب وہاں پہ حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں، وہاں پہ حضرت خالد بن ولید بیٹھے ہیں، وہاں پہ تو حضرت امیر حمزہ بیٹھے ہیں، ارے وہاں پہ تو ابوبکر صدیق بیٹھے ہیں. اتنے جرنیل صحابہ بیٹھے اور بچے کی جرت دیکھیں. وہ صف چیرتا میرے نبی کی بارگاہ میں 10 سال کا بچہ آ گیا ہے، یہودی کا بیٹا. حضور مسکرائے اس کی ہمت پر. آپ نے فرمایا بیٹا خیر ہے، کیوں آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور جب سے آپ کا چہرہ دیکھا ہے نا دل کرتا ہے کہ کلمہ پڑھ لوں. اچھی بات، حضور مسلمان ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھا دے. میرے نبی نے مذاق کیا. آپ نے فرمایا اچھا کلمہ پڑھنا ہے، تیرا پیو یہودی ہے، جا پہلے اپنے باپ کو قتل کر، جا اپنے باپ کو قتل کر. ادھر دیکھا اس بچے نے، ادھر دیکھا اس بچے نے. ایک صحابی تھے، ان کے یہاں پہ تلوار لٹکی ہوئی تھی، تلوار کھینچی اور دوڑ پڑے. ادھر فرمایا روک لو، میں تو اس کو ویسے چیک کر رہا تھا، یہ تو بالکل بفرا ہوا شیر جا رہا ہے، پکڑ لو اس کو. ادھر نے فرمایا نہیں، میں تو بچے تجھے آزما رہا تھا. میرے نبی نے فرمایا کل پڑھ کلمہ اور مسلمان ہو جا. میرے نبی نے 10 سال کے بچے کو کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل فرمایا. اور کچھ دنوں کے بعد حضور نے پوچھا وہ طلحہ بن برہ نہیں آ رہا، وہ چھوٹا بیٹا نہیں آ رہا؟ ایک صحابی نے کہا حضور وہ کافی دنوں سے بیمار ہیں، میں اس بچے کا عشق مصطفیٰ اور اس بچے کا جو ہے نا حضور کے لیے غیرت کرنا یہ بتا رہا ہوں. 10 سال کا بچہ کلمہ پڑھ رہا ہے. میرے نبی کو نہیں پتا تھا 18 سال سے پہلے کوئی کلمہ نہ پڑھے. بھائی وجہ کیا ہے؟ تم یہودیوں کو خوش کر رہے ہو، تم عیسائیوں کو خوش کر رہے ہو، تم مشرکین کو خوش کر رہے ہو یہ رول بنا کر. یاد رکھنا تمہارے جتنے بھی یہ سارے سور اور یہ جتنے بھی تمہارے رولز ہیں نا یہ دوزخ میں چلے جائیں گے. میرے نبی کے ماننے والے 5 سال 6 سال 7 سال جو بھی یہودی ہوگا، جو بھی عیسائی ہوگا، جس کے دل میں قرآن اور اسلام کی محبت اور میرے نبی کی محبت ہو جائے گی وہ اسی وقت کلمہ پڑھے گا انشاءاللہ. اور ہم اسے کلمہ پڑھائیں گے، ہم اسے کلمہ کیا کریں گے؟ ہاں ہم پڑھائیں گے ہم اسے کلمہ. اور پھر حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ حضور وہ بیمار ہو گیا، بیٹا بیمار ہو گیا طلحہ. میرے نبی کے آستانہ سے یہودی کا گھر بڑا دور تھا. میرے نبی اس بچے کی عیادت کے لیے یہودی کے گھر میں چلے گئے اور بچے نے کلمہ پڑھ لیا تھا. میرے نبی کے کہا بیٹا کیوں نہیں آئے گا؟ حضور میں بیمار تھا بڑے دنوں سے، اس وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا. میرے نبی نے حضرت طلحہ بن برہ کے والد کو الگ بلایا. آپ نے فرمایا سننے والے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا طلحہ نے تھوڑے دنوں بعد فوت ہو جانا ہے، طلحہ نے جلدی فوت ہو جانا ہے، اور جب یہ فوت ہو جائے مجھے ضرور بتانا، طلحہ کا جنازہ نبیوں کا تاجدار پڑھائے گا. لوگ ترستے تھے نبی ہاتھ اٹھا دیں، یہ کیسا بچہ ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میں نے اس کا جنازہ پڑھانا ہے. بیٹے ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں. چھوٹی عمر میں بیٹے نے دیکھا باپ کو، حضور کو یہ سرگوشی فرما رہے ہیں، حضور تشریف لے کے واپس. بیٹے نے جان نہ چھوڑی باپ کے، جان کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ حضور نے کیا کہا؟ بیٹا کوئی بات نہیں مجھے بتائیں. بچے ضد کر پڑتے ہیں. کہا بیٹا حضور فرما رہے تھے تم نے جلدی فوت ہو جانا ہے اور تم نے مجھے بتانا ہے، میں نے طلحہ کا جنازہ پڑھانا ہے. حضرت طلحہ کہنے لگا بجان چلا تو میں نے دنیا سے جانا ہے لیکن میری بھی ایک آخری وصیت ہے، اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. ابا جان نے پوچھا کیا بات ہے بیٹا، کیا وصیت ہے؟ کہا بس میں چاہتا ہوں میرا جنازہ حضور نہ پڑھائیں، میرا جنازہ حضور نہ پڑھائیں. عجیب بات ہو گئی. سید الانبیاء کہہ کے گئے طلحہ کا جنازہ میں نے پڑھانا. طلحہ کہہ رہا ہے میرا جنازہ نہیں پڑھانا، نہیں حضور نہ آئے. فوت ہو گئے، جنازہ ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ طلحہ کا تو پوچھ کے آؤ.
صحابی نے عرض کی حضور وہ تو وصال بھی کر گئے، 2 دن پہلے جنازہ بھی ہو گیا۔ میرے نبی تشریف لے گئے جلال کی صورت میں، حضور کو جلال آ گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے جب تمہیں کہا تھا طلحہ کا جنازہ میں پڑھاؤں گا، کیوں نہیں تو نے مجھے اطلاع دی؟ آپ کے والد کہنے لگے حضور طلحہ نے شرط بڑی سخت رکھ دی تھی، حضور طلحہ نے جو شرط لگا دی تھی نا، آج وہ حضور کے گستاخوں کے لیے ہے اور نبی کے غلاموں کو سمجھنے کے لیے ہے۔ کہنے لگے حضور طلحہ نے بڑی سخت وصیت کر دی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا وصیت کی تھی؟ کہا حضور طلحہ نے کہا تھا حضور میرا جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا آخر وجہ کیا ہے؟ بھائی میرے جنازہ پڑھانے کے لیے تو لوگ ترستے ہیں، اور طلحہ نے کیوں کہا؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں کہا اس نے کہ حضور میرا جنازہ نہ پڑھائیں؟ آپ کے والد کہنے لگے حضور چونکہ آپ کا گھر ہمارے گھر سے دور ہے، یہ ساری یہودی آبادی ہے، آپ نے دور سے آنا تھا۔ طلحہ نے مجھے کہا ابا جان اگر حضور وہاں سے میرا جنازہ پڑھانے آئے اور رستے میں کوئی یہودی حضور کو تکلیف دے گیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ آج یہودی حضور کی گستاخیاں کرے، امت سوئی رہے۔ اس بچے کے دل میں حضور کی غیرت کتنی تھی، ناموس کا کتنا وہ محافظ تھا۔ انہوں نے کہا نا اگر رب نے مجھے پوچھ لیا طلحہ تیری وجہ سے میرے نبی کو تکلیف پہنچی ہے، طلحہ کیا جواب دے گا؟ میں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ میرے نبی فرماتے ہیں آؤ طلحہ کی قبر پہ چلتے ہیں، آؤ طلحہ کی قبر پہ چلتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں قبروں پہ جانا سنت نہیں، ان کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ طلحہ کی قبر پہ گئے اور جو میرے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا وہ ایمان کو تازہ کرنے والا وہ حضرت طلحہ کے حصے میں آیا، کسی اور صحابی کے حصہ میں نہ آیا۔ میرے نبی فرمانے لگے اللہ کی بارگاہ میں نے دعا کی، اے اللہ یہ طلحہ تیرے نبی سے محبت کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، اے اللہ نبیوں کا تاجدار تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہے، جب طلحہ تیری بارگاہ میں آئے تو میری یہ تیری بارگاہ میں عرض ہے، اے اللہ جب طلحہ تیری بارگاہ میں آئے طلحہ تجھے دیکھ کر مسکرائے، تو طلحہ کو دیکھ کر مسکرائے۔ لوگوں کو دیکھتا ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، ہم یہاں کسی سیاسی لیڈر کی بات کر رہے ہیں، ہم تو نبیوں کے تاجدار کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے حضور قبلہ امیر المجاہدین جب مجھے گھسیٹ کر انہوں نے اوپر سے لے کر سیڑھیوں میں گھسیٹا نا اور گاڑی میں پھینکا تو میں ہنس رہا تھا، مجھے وہ ڈی پی او کہنے لگا، مجھے وہ ایس ایچ او کہنے لگا مولوی تو مجھے پاگل لگتا ہے، ہم نے تجھے اٹھا کر بوری کی طرح گاڑی میں پھینکا ہے اور تو ہنس رہا ہے۔ حضرت شیخ قبلہ امیر المجاہدین ہمارے شیخ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں مسکراتا رہا، کہا مولوی لگتا ہے ہمیں ستایا گیا ہے، مولوی تو پاگل ہو گیا، ہنس رہا ہے، ہم تجھے تکلیف دے رہے ہیں اور تو آگے سے مسکرا رہا ہے۔ حضرت شیخ قبلہ امیر المجاہدین آپ نے فرمایا او بدبختو میں دیکھ رہا ہوں تم کوئی اس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، اس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہو، تم جن کے لیے مجھے گھسیٹ رہے ہو وہ تمہیں دیکھ نہیں رہے، اور جس آقا کے لیے خادم حسین رضوی کو گھسیٹا جا رہا ہے وہ روزے نبوی سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے کہا سینہ کھول کے محبت کرائے حضور سے، ایک ہی مشن ہمارا اور کوئی مشن نہیں ہے۔ ہمارا مشن ہے نسل کے دل میں حضور کی محبت بھی پیدا کرنا، غیرت بھی پیدا کرنا۔ اس لیے جب آپ کی نسل لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گی تو منافق کو پتہ لگ جائے گا اس کو چھیڑنا نہیں، یہ نبی سے محبت کرنے والا ہے۔ اس لیے مومن اور منافق میں فرق ہو گیا تھا یمامہ میں، جب حضرت ابوبکر صدیق ایک سائڈ پہ تھے اور دوسری طرف خالد بن ولید کو بھیجا جاؤ مسلمہ کذاب کی طرف۔ مسلمہ کو ماننے والے بھی مسلمان تھے لیکن کافر ہو چکے تھے، مرتد ہو چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کی حضور نعرہ تکبیر تو ہم بھی لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر ادھر سے بھی لگتا ہے، اب کیسے فرق ہوگا؟ مومن کون ہے منافق کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تم لبیک یا رسول اللہ لگاؤ، اسی بات لو۔ اچھی بات ہے۔
मैं परेशान हूं कि अभी भी उस जालिम बादशाह के जुल्म इतना बड़ा हो गया कि वो रूल कायम कर रहा है, कोई बंदा कलमा नहीं पढ़ सकता। मैंने कहा तू किधर से रोक सकता है? जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत होगी वो तो दूध पीता भी कलमा पढ़ेगा जनाब इंशाअल्लाह, और ऐसा नहीं होगा। और लोग फिर भी कहते हैं हमारा लीडर, हमारा लीडर। अफसोस, सद अफसोस, अभी भी लोग उनके साथ हैं। हुजूर ने फरमाया दूसरा बंदा नहीं बख्शा जाएगा, अल्लाह उसकी तरफ नजर रहमत नहीं करेगा जो जालिम बादशाह है। और तीसरा हुजूर ने फरमाया मुतकब्बिर फकीर, जो है पीर लेकिन उसका गुरूर तकब्बुर इतना है कि बंदे से सलाम भी नहीं लेता। पीर साहब से मिलने के लिए 10 मुरीदों से पहले राब्ता करना पड़ता है। पीर साहब से मिलने के लिए 10 खलीफों से पहले राब्ता करना पड़ता है। 10 खलीफों को पहले वहां पे उनकी जाके मुट्ठी गर्म करनी पड़ती है, फिर हजरत की ज़ियारत होगी। हजरत मत ऐसा करें, अपने औलाद को दीन सिखाएं। बातें बड़ी थी लेकिन वक्त का दामन नहीं, इसलिए हमारी इस मस्जिद से सिर्फ एक ही ऐलान है, हमने अपनी नस्ल को हुजूर का गुलाम बनाना है इंशाअल्लाह। और हर यहाँ हमारी मस्जिद के इस मोहल्ला के हर घर से इंशाअल्लाह हाफ़िज़ कुरान बनेगा इंशाअल्लाह, आलिम दीन भी बनेंगे यहाँ से इंशाअल्लाह, और बागैरत आलिम दीन बनेंगे इंशाअल्लाह। और हुजूर की मोहब्बत के लिए हर चीज़ हम फना करने के लिए तो वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।